یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی، امت کے نام سے ہم نے دیکھا ہے، یا قوم میں قربانی، اس کی کیا ہم سب دینی شرعی حیثیت ہے؟ یہ قربانی ایک عبادت ہے، یہ نظر کی عبادت ہے، یعنی ہم اپنے جان و مال کی نظر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، ظاہر جان و مال کی نظر کے مواقع تو کبھی کبھی ہوتے ہیں، چنانچہ اس کو ایک علامت کے طور پر جانوروں کی قربانی کی صورت دے دی گئی ہے۔ ٹھیک، اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جاتی رہے کہ تم جس پروردگار کے بندے ہو، وہ اگر کبھی جان و مال بھی چاہے تو تمہارا فرض ہے کہ وہ پیش کر دو۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح ادا بھی کیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، تو یہ قربانی کی عبادت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عبادت ہے یہ، تو ہم بعض موقعوں کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ گویا ہم اپنی طرف سے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ہم اس کا اجر چاہتے ہیں کہ فلاں کو بھی مل جائے، فلاں کو بھی مل جائے۔ اپنے باپ کے بارے میں کہہ دیا، ماں کے بارے میں کہہ دیا، یہ بالکل وہی چیز ہے جو عام زندگی میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں میں خواہش پیدا ہوتی ہے میں نماز پڑھوں، میں نفل ادا کروں، میں روزہ رکھوں تو میں ایسا کہہ دوں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تو گویا بندہ جب قربانی پیش کرتا ہے تو اس کو اجر مل گیا، یہ اس کی ایک پاکیزہ خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اصول اور قانون کے مطابق چاہیں گے تو اس کا اجر کسی کو پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے ان کے ہاں اجر کا ایک قانون ہے، وہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جہاں نیکی اور خیر کی نیت اور ارادہ پایا جاتا ہے، اس کی اگر عملی تکمیل کسی دوسرے نے بھی کر دی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ ٹھیک، تو ہم سب یہ اصل میں تو اللہ کی نظر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی طرف سے، یا مثال کے طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا ایصال ثواب اس پہ ان کو پہنچ جائے، تو اس میں نظر تو اللہ ہی کی رہتی ہے، صرف ہم ایصال ثواب کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اجر ان تک پہنچ۔ عام طور پر قربانی میں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے سوا کسی کی نظر کی جائے تو وہ شرک ہے، اس سے ہر بندہ مومن کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی چیز کسی کی نظر کے طور پر پیش نہیں کی جا سکتی، یعنی پرستش اللہ کے لیے، اطاعت مطلق طور پر اللہ کے لیے، اور اسی طرح نظر بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ البتہ ایصال ثواب کا لوگ خیال کر سکتے ہیں، اس میں بھی حضور نے بتا دیا کہ جو کرنے والا ہے اس کو نیکی کا اجر مل جائے گا، اس نے تو نماز پڑھی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اور اگر وہ اس طرح کسی خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق چاہے گا قبول کرے گا، چاہے گا قبول نہیں کرے گا۔